مسجد کے تعمیر کے دو خرچے، ایک بلڈنگ مٹیریل کا خرچہ اور ایک مستری اور مزدور کا خرچہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی اور فرمایا جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ اب یہ ترغیب سنتے ہی تمام صحابہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے، پتھر تراش کر لے آئے، پتھر پہاڑوں سے مفت میں، زمین سے مٹی مفت میں، کنووں میں سے پانی لیا، گارا بنایا اور پتھر پہ پتھر رکھا، درمیان میں گارا لگایا، تین طرف کی دیوار تیار۔ اب چھت ڈالنے کا وقت آیا، انصار مدینہ اپنے باغات میں گئے اور کھجوروں کے درخت کاٹ کر لے آئے، کھجوروں کے درخت کاٹ کر لے آئے۔ اب یہ کھجور کا تنا یہ ستون کا کام دے رہا اور کھجور کے پتے چھتوں کا کام، چھت کا کام دے رہے۔ عریشن کا عریش موسیٰ، ایسا چھپر ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چھپر تھا۔ ہلکی بارش تو اس چھپر سے رک جاتی، تیز بارش ساری مسجد کے اندر آ جاتی، اور مسجد کو بنانے والے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات خلفائے اربعہ، حضرات عشرہ مبشرہ، صحابہ کرام کے مرد اور صحابہ کرام کی عورتیں بنانے والے یہ حضرات تھے۔ تو بننے میں ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر متقی آدمی کا گھر ہے، ہر مسلمان متقی، ہر متقی کا گھر مسجد۔ تو مدینہ منورہ میں آ کر ایک بنیادی اضافہ ہوا کہ ہر مسلمان حضرت محمد علیہ السلام کا نائب اور خلیفہ ہے، اور آپ کی طرح سے اقوام عالم کی ہدایت کا ذمہ دار ہے، اور اس نائب اور خلیفہ کی محنت کرنے کا مرکز مسجد کو بنایا گیا۔ ہر مسلمان 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں ضرور آتا تھا۔ ہر مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر میں ضرور آتا تھا۔ فجر کی نماز میں 100% نمازی، اب نماز کے بعد کچھ باہر چلے گئے، کچھ مسجد میں ٹھہر گئے۔ ظہر کی نماز میں سارے کے سارے 100% مسجد میں شریک، نماز با جماعت کے اندر، اور نماز کے بعد کچھ باہر چلے گئے اور کچھ مسجد میں ٹھہر گئے۔ تو مسجد میں ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران تالا نہیں لگتا تھا، دروازہ ہی کوئی نہیں تھا، مسجد مسلمانوں سے آباد رہتی۔ اور جو مکہ مکرمہ کی زندگی میں جو اعمال انفرادی طور پر کیے تھے ان اعمال کو اب اجتماعی طور پر بھی کرنے لگ گئے۔ ایمان کی مجلس مسجد نبوی میں اجتماعی طور پر، تعلیم کا حلقہ اجتماعی طور پر، ذکر کی مجلس اجتماعی طور پر، تبلیغ مشورے اجتماعی طور پر، اور جماعتوں کی روانگی اجتماعی طور پر، امیر مامور کو ہدایات اجتماعی طور پر، واپسی پر کارگزاری اجتماعی طور پر، کبھی کارگزاری منبر پر، کبھی کارگزاری منبر کے بغیر ہوا کرتی تھی۔ جو قبائل اسلام میں داخل ہو رہے تھے ان کے وفود مدینہ منورہ میں آتے، مردوں کو مسجد میں ٹھہرایا جاتا، عورتوں کو گھروں میں ٹھہرایا جاتا، مردوں کو سکھایا کرتے، عورتیں عورتوں کو سکھایا کرتی۔ تو 24 گھنٹے مسجد نبوی مسلمانوں سے اور اعمال سے آباد۔ 24 گھنٹے عشاء کی نماز کے بعد بہت سارے مسلمان مسجد میں ٹھہر جاتے، بہت سارے اپنے گھروں میں چلے جاتے۔ ایک چھٹی اذان ہوا کرتی تھی آدھی رات کے وقت، لِيَرْجِعَ الْقَائِمُ وَيَسْتَيْقِظَ النَّائِمُ۔ تو جو اب تک اللہ کی عبادت میں عشاء کے بعد کھڑا ہے اس اذان کو سن کر گھر چلا جائے اور آرام کر لے، اور جو اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے وہ اس اذان کو سن کر مسجد میں آ جائے، اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ کوئی نماز پڑھ رہا، کوئی قرآن آہستہ پڑھ رہا، کوئی قرآن زور سے پڑھ رہا، کوئی اللہ سے دعا مانگنے میں لگا ہوا۔ ایک ایمانی اور روحانی ماحول مسجد میں 24 گھنٹے بنا رہتا تھا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معتد بھی وقت مسجد نبوی میں گزرا کرتا، حجرے مسجد نبوی کے ساتھ تھے۔ آپ مسجد کو وقت دینے والا اور مسجد کے اعمال میں لگنے والا، اور مسجد 24 گھنٹے آباد ہو گئی، مسجد نبوی 24 گھنٹے آباد ہو گئی، اور ایک ایمانی اور روحانی ماحول مل گیا۔ اب باہر کاروبار میں، گھروں میں جانے سے، مخلوق میں لگنے سے تو کچھ کیفیت ایمانی میں کمی آتی، فوراً مسجد میں آ جاتے، آخرت کے تذکرے کرتے، جنت اور دوزخ کے مناظر کی کشی کی جاتی۔ تو اب ایمان پھر اپنی پرانی اور اصلی کیفیت پر واپس آ جاتا۔ کافر مسجد میں لایا گیا،
مسجد کے ستون سے باندھا گیا. 3 دن 3 راتیں اس نے مسجد کے ماحول میں گزاری. 3 دن کے بعد وہ کہنے لگا مجھے معلوم نہیں تھا کہ اسلام اس کا نام ہے. جو مسجد میں نے دن میں دیکھا, جو مسجد میں نے رات کو دیکھا, اگر اسلام اسی کا نام ہے جو میں نے مسجد میں دیکھا ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور خلافت کی وجہ سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اس طریقے سے کرے کہ اللہ ساری دنیا میں سارے اسلام کو زندہ کر. تو ساری دنیا میں سارا اسلام زندہ ہو, اس کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ جہاں مسلمان ہے اور مسجد نہیں وہاں مسجد بنے, اور جہاں مسجد بنی ہوئی ہے وہ مسجد 24 گھنٹے اعمال سے مسلمانوں سے آباد ہو. جو مسجد 24 گھنٹے اعمال سے آباد ہو جائے گی اس مسجد کا بیت اللہ سے رابطہ قائم ہو جائے گا. بیت اللہ کا اللہ کی قدرت سے رابطہ قائم ہے تو اس مسجد کا بھی اللہ کی قدرت سے رابطہ قائم ہو جائے گا. اور جو مسجد 24 گھنٹے آباد ہو گئی اور جس مسجد کا اللہ کی قدرت سے رابطہ قائم ہو گیا تو میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں, اس مسجد کے اوپر اللہ تعالی اپنی نصرتیں, برکتیں اور رحمتیں اسی طرح سے نازل فرمائیں گے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بیت اللہ پر نازل فرمائی, بیت اللہ پر جس طرح نازل فرمائی ہیں. تو تبلیغ میں محنت ہو رہی ہے, ساری دنیا میں سارا اسلام زندہ ہو جائے. اس کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ جہاں مسلمان ہیں اور مسجد نہیں وہاں مسجد بنے, اور جہاں مسجدیں ہیں وہ مسجدیں 24 گھنٹے مسلمانوں سے اعمال سے آباد ہو جائیں. تو بھائی یہ جتنا مجمع اجتماع میں شریک ہوا ہے, چاہے اللہ کے راستے میں جائے چاہے اپنے گھروں کو واپس جائے, یہ نیت کریں, ارادے کریں کہ انشاءاللہ اپنی اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے اعمال سے آباد کریں گے بھائی انشاءاللہ. جیسے صحابہ کرام نے آباد فرمائی تھی ایسے ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی مسجد کو 24 گھنٹے آباد کرے. تو صحابہ کرام کا آدھا دن کاروبار میں, آدھا دن مسجد میں, آدھی رات گھر بار میں, آدھی رات اللہ کے دربار میں گزرا کرتی تھی, اللہ کے دربار میں گزرا کرتی تھی. تو یعنی بہت سارے صحابہ کرام کی ترتیب ایسی تھی. تو نیت کریں, ارادے کریں, عزم کریں کہ انشاءاللہ اپنی اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے اعمال سے آباد کریں گے. کون کون آباد کریں گے بھائی؟ اپنی مسجدوں کو بھی آباد کرنا ہے اور دنیا بھر کی تمام مساجد کو بھی آباد کرنا ہے. تو مسجد 24 گھنٹے اعمال سے آباد ہو جائے گی اور اس کا بیت اللہ سے کنیکشن قائم ہو گیا اور اس کا اللہ کی قدرت سے کنیکشن قائم ہو گیا. اس مسجد کو گرانے کے لیے اگر دنیا کی ساری فوجی طاقتیں جمع ہو کر آ جائیں گی تو اللہ ان فوجی طاقتوں کو ایسے تباہ و برباد فرمائے گا جیسے اللہ نے ابرہہ کے لشکر کو برباد فرمایا تھا.